مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ بہت اہم مضمون ہے زنا کی سزا، جھوٹی تہمت لگانے والے زنا کی، ان کی سزا، بیوی کو بری حالت میں زنا کی حالت میں دیکھ لیا اور گواہ چار نہیں ہے تو اللہ کی لعنت اپنے آپ پر ڈالنے والی لعان کی صورت، یہ تینوں اہم مضمون آج ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ 2 آیتیں ہو گئی، آج تیسری آیت ہے، تو دوسری آیت ہی میں سورہ نور کے 18ویں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزانیۃ والزانی، زنا بدکاری کرنے والی عورت اور مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 درے کوڑے۔ آگے اور مضمون ہے، ایک تو یہ سزا ہو گئی بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کی، سمجھ میں آیا؟ آج کی جو آیتیں ہیں، تیسری آیت ہے سورہ نور کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت کے بعد دوسرا حکم ہے حد قذف، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو، پاک دامن عورتوں، پاک دامن بیویوں پر جو تہمت لگاتے ہیں، ان حفاظت والی، حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی، ہو محصنات، حفاظت والیوں کو جو تہمت لگاتے ہیں، پھر نہ لائے 4 مرد گواہ، پھر 4 مرد کو گواہ نہ لائے کہ اس نے فلاں مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے، تو مارو ان کو 80 درے۔ ایسے جھوٹے تہمت لگانے والے کو کتنے کوڑے مارو؟ 80 درے، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ ہیں نافرمان۔ یہ دوسری سزا ہو گئی۔ وہ پہلی سزا کہ بدکار مرد اور عورت، ان کو کتنے کوڑے؟ شادی شدہ نہ ہو تو، اور اگر شادی شدہ ہیں دونوں میں سے ایک یا دونوں اور پھر یہ بدکاری کریں تو کیا بتایا تھا سزا؟ پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ سمجھے گے نہیں؟ اب یہاں کون سی سزا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ جو حفاظت والیوں اور پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ لانا چاہیے تو وہ مجرمہ ہے، گناہ ثابت ہوگا۔ اگر 4 مرد گواہ نہ لائے تو کیا کس کو سزا ہے پھر؟ تہمت لگانے والے مرد کو 80 درے، 80 کوڑے مارو۔ 2 ہو گیا۔ آگے چلیے، یہ آیت ہے 6 سے لے کے 10 تک، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو عیب لگائیں اپنی جوروؤں کو کہ تو بدکار ہے، زناکار ہے، اور شاہد نہ ہو ان کے پاس، 4 گواہ نہ ہو ان کے پاس سوائے ان کی جان کے، تو 1 گواہ ہوا خود دیکھنے والا مرد، اور 3 ہونا چاہیے تھا، تو کتنے ہوں گے؟ ہاں، سوائے ان کی جان کے اور کوئی گواہ نہیں ہے ان کے پاس، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے
کہ 4 بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کے یقیناً میں سچا ہوں. یقیناً سمجھو، سورت کو سمجھو، یہ گواہی دینا پڑے گا قاضی کے سامنے آ کر. یقیناً میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک میں سچا ہوں. والخام، ایسی کتنی قسم کھانا پڑے گا؟ 4 شہادات، 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بیوی پر جو زنا کی تہمت میں نے لگائی ہے اس میں میں سچا ہوں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں. 2، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر اس بات کی کہ میں نے جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں. میں اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ جو میں نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں. 4 قسمیں ہو گئی. 4 شہادات باللہ. سمجھ میں آیا؟ 3D کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، جس کو پرانے زمانے میں ہمارے فقہاء اور مدرسین سورت مسئلہ کہتے تھے. سورت مسئلہ پکچرائز کرنے سے دماغ میں بات بیٹھتی ہے، اس لیے میں نے صرف ترجمہ 4 گواہی کا نہیں کیا، 4 گواہی کے پورے جملے بول کر تم کو بتایا. سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور اب 5ویں بار یہ کہے گا کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر ہو وہ جھوٹا. یہاں ایسا ہے. اب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں. 4 قسمیں آپ نے سن لی. اب 5ویں قسم یہ کھائے گا وہ کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہو مجھ پر، نعوذ باللہ، اگر میں جھوٹا ہوں. ارے سمجھا کیوں نہیں؟ وہ آدمی آ کے خود کہے گا نا. تو 4 قسمیں ہو گئی، 5ویں پھٹکار ہوئی. اس کا کورس پورا ہوا. زنا کی تہمت لگایا ہے کس پر؟ بیوی پر. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ. اور عورت ٹل جائے گی، عورت سے ٹل جائے گی مار، عذاب، مار پڑنے والی ہے نا، عورت سے مار ٹل جائے گی. کس طرح؟ ان تشہد، کہ وہ بھی گواہی دے. 4 شہادات باللہ، 4 گواہی اللہ کی قسم کھا کر انہ لمن الکاذبین، کہ یقیناً یہ مجھ پر تہمت لگانے والا جھوٹا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ مجھ پر زنا کی تہمت لگانے والا جھوٹا ہے. 1، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ قاضی کے سامنے مسلمانوں کی جماعت کے سامنے چلے گا، کورٹ میں چلے گا، اسلامی کورٹ میں، مسجد میں. سمجھ میں آیا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ مجھ پر تہمت لگانے والا زنا کی جھوٹا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتی ہوں کہ یہ مجھ پر زنا کی تہمت لگانے والا جھوٹا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتی ہوں کہ مجھ پر یہ زنا کی تہمت لگانے والا، کتنی قسم ہو گئی؟ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ کہے گی وہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اللہ کا غصہ مجھ پر نازل ہو اگر یہ سچا ہے. اللہ کا غصہ مجھ پر نازل ہو اگر یہ سچا ہے. ہو گیا. اس کو کہتے ہیں لعان. اور اللہ آگے فرما رہے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حکمتیں جاننے والا ہے، تو کیا کچھ نہ ہوتا. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈھکا چھپا چل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں لعان. کیا کہتے ہیں؟ پھر سمجھو کتنی چیزیں جمع ہو گئی. سمجھ میں نہیں آئے گا تو آدمی کیا 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 سمجھے گا کہ کون سا طریقہ کون سے وقت میں ہے. بھائی وہ کوڑے مارنا ہے یا لعان ہے یا 4 گواہ ہے کیا؟
اس لیے اب تم کو میں پورا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تینوں کو ملا کر. چونکہ زنا سب سے بڑا گناہ ہے، سزا بھی بہت سخت رکھی گئی ہے، اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے طریقہ اور گواہی بھی بہت سخت رکھی گئی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں تو اٹھے چھٹے آج مسلمان جو ملعون ہے، اللہ کا عذاب جو اس پر مسلط ہے، وہ گھروں کی بے زبان مظلوم عورتوں کی بددعائیں ہیں. اٹھے چھٹے کچھ نہیں ملتا ہے تو یہ بزدل مسلمان اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے. زندگی بھر ایک بیٹے کو دو بیٹے کو ٹارگٹ بنا کر، بیٹی کو ٹارگٹ بنا کر اس کو تانے دیتا ہے، ستاتا ہے. یعنی نعوذ باللہ تو نے زنا کر کے کسی اور سے پیدا کر کے چندے کا بچہ لائی ہے. کھیل بن گیا ہے گھروں کے اندر. اگر اسلامی حکومت ہو اور عورت جا کے شکایت کر دے وے گیا کام میں سے 12 کے بھاؤ میں. اس لیے نکاح کے اندر نکاح کی آیتیں نہیں ہیں. نکاح کے اندر یہ کوئی نہیں بولے گا تم کو، اللہ نے مجھ پر کھولا ہے. یہ 3 آیتیں تقوی کی ہے. کتنی آیتیں؟ ہو رہا ہے نکاح، اور آیتیں کون سی ہے؟ تقوی، یعنی اللہ کا ڈر. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ارے بھائی نکاح کر رہے ہیں ڈر کر ہی تو کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرو. نکاح اللہ سے ڈر کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اب 60-70 سال کا نباہ بھی اللہ سے ڈر کے کرو. ایک بلی پر ظلم کرنے والی عابدہ زاہدہ کو اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے نا، اور ایک کتے پر رحم کھانے والی گناہگار کو اللہ جنت دے دیتا ہے. جو جانوروں کے ساتھ میں ظلم کو برداشت نہیں کرتا، وہ اشرف المخلوقات بنت حوا اور آدم کی بیٹی پر ظلم گھر میں سہنے والی بیوی کی آہوں کو نہیں سنے گا. کھیل بنا دیا ہے مسلمان نے. اٹھے چھٹے زنا کی تہمت لگاتا ہے اپنی بیوی پر. ہمارے گھر بھرے ہوئے اس سے، اس لیے کہ نزلہ ہمیشہ جسم کے کمزور عضو ناک پر اترتا ہے. بہت کمزور ہے ناک، اس لیے نزلہ یہی اترتا رہتا ہے. تو یہ بہادر کس کو ہمیشہ کوستا رہتا ہے، تانے دیتا ہے؟ بولو، معمولی بات نہیں ہے. 4 گواہ لانا پڑے گا، 4 گواہ. تو 3 چیزوں کو جمع کیا ہے یہاں. لعان اور ملعنت کے معنی ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بددعا کرنے کے ہیں. لعان کے معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے پر لعنت ڈالنا، بددعا کرنا. اصطلاح شرع میں میاں بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے. قسم دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لعان کہا جاتا ہے. جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاوے یا اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرے لطفے سے نہیں ہے. کتنی مظلوم زندگی گزارتے ہوں گے وہ بچے اور وہ ماں گھروں میں، جن کے بارے میں باپ ایسی شک کی باتیں کرتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے. اگر ایسا کہتا ہے کوئی مرد اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو جھوٹا بتلا دے، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس کا مطالبہ کرے اور اس کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی اس نے زنا کی، میں نیک پاک دامن عورت ہوں، اس لیے شوہر پر تہمت زنا کی سزا 80 کوڑے جاری کی جائے. اب اس کا الٹا مطالبہ ہے، مجھ پر 100 نہیں، سنسار نہیں، یہ ثابت کرے اور نہیں تو 80 کوڑے لگاؤ اس. تو اس وقت شوہر سے اب مطالبہ کیا جائے گا. بولو کیا مطالبہ؟ 4 گواہ لا. 4 مرد، تو ایک ہے، اور 3 لا گواہ. مطالبہ کیا جائے گا کہ الزام زنا پر 4 گواہ پیش کرے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس عورت نے فلاں مرد کے ساتھ میں منہ کالا کیا ہے، زنا کیا ہے. صریح الفاظ رہیں گے وہ. اگر اس نے گواہ پیش کر دیے تو عورت پر حد زنا لگا دی جائے گی، اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اب یہاں تو سنسار ہوگی نا وہ، کیونکہ میاں والی ہے وہ، ہے نا. اور اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکا، اور کون لا سکتا ہے؟ اور اگر 4 گواہ نہ لا سکا تو ان دونوں میں لعان کرایا جائے گا. اب آیا نمبر لعان کا. گواہ نہیں ہے نا،
تو اب چلو ایک راستہ بیچ کا ہے, لعنت بھیجو, 4 قسم کھاؤ, 5ویں لعنت. تو ان دونوں میں لعان کرایا جائے گا. سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے کیا ہوگا؟ 4 گواہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر وہ نہیں کر سکے تو چل کم سے کم 4 گواہ نہیں ہے نا, تو لعان, نہیں, ہاں اب لعان کرو. یعنی اول مرد سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ ان الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہے یہ شہادت دے کہ میں اس الزام میں سچا ہوں, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. میں نے اس کو تمہارے سامنے صورت مسئلہ سے پیش کر دیا. سمجھ میں آیا؟ کیسا قسم کھائے گا وہ؟ ارے آئے گا نہیں سمجھ میں؟ اگر شوہر ان الفاظ کے کہنے سے رکے تو اس کو قید کر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اس کو قید کر دیا جائے گا کہ یا تو اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی, یا مذکورہ الفاظ کے ساتھ 5 مرتبہ یہ قسمیں کھاؤ, وہی لعان, یہ کرو, اور جب تک وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے اس کو قید میں رکھا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اگر اس نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا 80 کوڑے, تو کیا کیا جائے گا اس کو؟ بولو. ہاں, تو اس پر حد قذف بولتے اس کو. حد یعنی سزا, قذف یعنی جھوٹ, ہاں تہمت زنا کی شرعی سزا جاری ہوگی. اور اگر الفاظ مذکورہ کے ساتھ 5 مرتبہ قسمیں کھا لے, یا تو میں نے جھوٹ بولا تو 80 کوڑے, یا قسمیں کھا لیں, قید میں رکھے تھے اس کو, تو پھر اس کے بعد عورت سے ان الفاظ میں 5 قسمیں لی جائیں گی. وہ بھی کر کے بتایا تم کو میں نے. اب عورت کو بولیں گے تو قسمیں کھا 4 مرتبہ, 5ویں مرتبہ لعنت بھیج. ٹھیک ہے؟ جو قرآن میں عورت کے لیے مذکور ہے. اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو پھر وہی جو مرد کے ساتھ کیا گیا, قید میں رکھو اس کو. اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اس کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ یا تو شوہر کی تصدیق کرے کہ نہیں یہ سچا ہے, میرے سے گناہ ہوا ہے, تو پھر اس پر کون سی حد جاری کی جائے گی؟ سنگسار. شادی شدہ ہے نا, بولو کون سی؟ سنگسار. پتھر سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور اپنے جرم زنا کا اقرار کر لے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے گی, یا پھر الفاظ مذکورہ کے ساتھ 5 قسمیں کھا بولیں گے اس کو. اگر وہ الفاظ مذکورہ سے قسمیں کھانے پر راضی ہو جائے اور قسمیں کھا لے تو اب لعان پورا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لعان پورا ہو گیا. اب کس کی ضرورت نہیں ہے؟ 4 گواہوں کی ضرورت نہیں. اس کے آگے کچھ نہیں, ختم ہو گیا. دونوں میں تفریق کر دی جائے گی جس کے نتیجے میں دنیا کی سزا سے دونوں بچ گئے. دنیا کی سزا کیا تھی بولو؟ ایک تو سنگسار کرنا, اور یہاں پر کیا وہ جھوٹے کو 80 کوڑے مارنا. دنیا کی سزا سے تو یہ بچ گئے. آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے, جھوٹے کو آخرت میں سزا ملے گی. لیکن دنیا میں بھی جب 2 میاں بیوی میں لعان کا معاملہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اب نہیں رہ سکتے. کیسے رہ سکتے؟ تہمتیں لگ گئی ہے, قسمیں کھائی گئی, ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. شوہر کو چاہیے کہ اس کو طلاق دے کر آزاد کر دے, میں نے تجھے طلاق دے دی. اگر وہ طلاق نہ دے تو پھر حاکم وقت جو رہے گا بادشاہ مسلمانوں میں یا قاضی ہمارے جیسے ملکوں میں, اگر مسلم جج ہے ہمارے کورٹوں میں تو وہ بھی چل جائے گا. ہاں, تو حاکم ان دونوں میں تفریق کر دے گا, یہ تمام گواہ, یہ تمام ثبوت پائے گئے, میں نے تم دونوں کا نکاح توڑ دیا اور تمہارے درمیان میں جدائی پیدا کر دی. تم عدت گزار کے اپنی نفس کی مختار ہو اور تم بھی آزاد ہو, آج سے تمہاری اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہ جو تفریق کرے گا کون؟ قاضی. اس کو طلاق کا حکم دیا جائے گا. طلاق ہو گئی. بہرحال اب ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. معاملہ لعان کی تفصیل یہ تمہارے سامنے ابھی رکھی گئی. ہو گیا؟
لیان کا قانون شریعت اسلام میں شوہر کے جذبات و نفسیات کی رعایت کی بنا پر نافذ ہوا ہے۔ یہ لیان کیوں لایا گیا؟ شوہر کا ایک جذبہ ہے، شوہر کی ایک غیرت ہے، اس غیرت کا لحاظ کر کے یہاں پر کیا کیا ہے بولو؟ لیان کا یہ حکم لایا گیا۔ وہ کام ہو گیا، اس نے الزام لگایا اور 4 گواہ نہیں آئے، ایک کورس پورا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیونکہ کسی شخص پر الزام زنا لگانے کا قانون جو پہلی آیت میں گزر چکا ہے اس کی روح سے یہ ضروری ہے، وہ ان کو 100 کوڑے مارو، یہ ضروری ہے کہ الزام زنا لگانے والا 4 گواہ عینی پیش کرے، اپنی آنکھوں سے جنہوں نے زنا کرتے ہوئے ایک مرد اور عورت کو دیکھا ہو پیش کرے، اور جو یہ نہ کر سکے تو الٹی اس پر تہمت زنا کی حد سزا جاری کی جائے گی۔ اب یہ بھی مصیبت ہے۔ تو پھر کہ عام آدمی کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ جب 4 گواہ میسر نہ ہو تو وہ الزام زنا لگانے سے خاموش رہے تاکہ تہمت زنا کی سزا سے محفوظ رہ سکے، لیکن شوہر کے لیے یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ وہ کہاں سے 4 کو پکڑا اور 3 کو پکڑ کے لائے گا اور دکھائے گا؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں، اگر وہ بولے تو تہمت زنا کی سزا پائے، نہ بولے تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے، اس لیے کہ زنا دیکھا ہے اس نے، اور اس کی زندگی وبال ہو جائے۔ اس لیے شوہر کے معاملے کو عام قانون سے الگ کر کے اس کا مستقل قانون لعان بنایا گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لعان صرف میاں بیوی کے معاملے میں ہو سکتا ہے، کوئی دوسری چیزوں میں لعان کرتے بیٹھے تو نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے مباہلہ، تیسرے پارے میں ہے نا مباہلہ، تعالو آؤ نبتہل، ہم مباہلہ کریں، تو ہمارے آپس کے جھگڑے میں بھی لوگ مباہلہ کرتے ہیں۔ میں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ ارے وہ حق اور باطل کے دو اہل حق بھی، کہ فلانی مولانا فلانی پارٹی کے شین کے اگر وہ ادھر آ جاتے ہیں مدینہ میں، فلانی تاریخ سین میں اگر سین والوں کی طرف آ گئے تو مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ تو یہ تو دونوں اہل حق ہے نا، اہل حق میں کبھی مباہلہ نہیں ہوتا، اہل باطل اور اہل حق میں مباہلہ ہوتا ہے۔ ہاں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لعان صرف میاں بیوی میں ہوگا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کہ گھٹ گھٹ کے جیو نہ کو، مرد سے کہیں گے گھٹ گھٹ کے مت جیو، تم نے آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے اور گواہ تم پورے نہیں کر سکے، لہٰذا تم کو 80 کوڑے سے بھی بچانا ہے اور تم کو سیپریشن بھی کرنا ہے کہ تم بھی الگ وہ بھی الگ، اس کے لیے لعان۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ صرف میاں بیوی کے معاملے میں ہی لعان ہو سکتا ہے، دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلی آیت میں گزرا۔ اب اس میں ایک واقعہ، 2 ہے لیکن میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب قرآن کریم میں حد قذف کے احکام کی آیتیں نازل ہوئی، کون سی؟ ایک تو حد زنا ہے کہ کیا کرو، 100 کوڑے مارو، زناکار مرد اور عورت کو 100 کوڑے، اور اگر 4 گواہ نہیں لائے تو یہ حد قذف ہو گیا، تہمت لگانے والے کو کتنے مارو؟ 80 کوڑے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جس میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانے والے مرد پر لازم کیا گیا یا تو اس الزام پر 4 گواہ پیش کرے جن میں ایک یہ خود ہوگا، اور جو ایسا نہ کر سکے تو اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، 80 کوڑے مارے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی بھی مردود ہو جائے گی۔ یہ آیت سن کر انصار مدینہ کے سردار سعد ابن عبادہ، بڑے پوزیشن والے صحابی تھے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول غور سے سنو، ہاں یہ مضمون میں نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھا، 2 ہفتے ناغہ کیا، کیونکہ تمہارے سبق میں بھی یہ مضمون تم کو کوئی پلائے گا نہیں، جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھو، خالی 1 صفحے کا ترجمہ پڑھ لیتے ہو تم، اس میں کیا سمجھ میں آئے گا، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ تو سردار سعد ابن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ آیات اسی طرح نازل ہوئی ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد ابن عبادہ کی زبان سے ایسی بات سن کر بڑا تعجب ہوا. آپ نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا سن رہے ہیں آپ کے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ان کو ملامت نہ کریں اس لیے کہ ان کی اس کلام کی وجہ ان کی شدت غیرت ہے. یہ غیرت ان کو پچھوا رہی ہے کہ ایسا کیسا حکم آیا کہ 4 گواہ لاؤ؟ کس بات پر؟ اپنی بیوی کے دوسرے مرد کے ساتھ سونے پر، منہ کالا کرنے پر. پھر سعد بن عبادہ نے خود عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں پوری طرح جانتا ہوں کہ یہ آیات حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن مجھے اس پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ غیر مرد کے ساتھ وہ ملوث ہے، میں اس حال میں دیکھوں کہ غیر مرد کے ساتھ وہ ملوث ہے، تو کیا میرے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ میں اس کو وہاں ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں؟ بلکہ میرے لیے یہ ضروری ہوگا کہ میں 4 آدمیوں کو لا کر یہ حالت دکھلاؤں کہ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی، تم گواہ رہو. سمجھ میں آیا؟ اور اس پر گواہ بناؤ، اور جب تک میں گواہوں کو جمع کروں اپنا کام کر کے بھاگ جائیں. اشکال تھا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ پوچھنا چاہیے، تو پوچھنے سے علم آتا ہے. آیات حد قذف نازل ہونے سعد ابن عبادہ کی اس کلام پر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس ہوئے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو بچشم خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے گندا کام کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، مگر کوئی اقدام نہیں کیا. یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سن کر دل برا ہوا اور بڑا بھاری محسوس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہی جو سعد ابن عبادہ نے اشکال کیا تھا کہ انتظار کس کا رہا؟ 4 گواہوں کا، ہے نا؟ اور اگر ان کے بغیر بول دے ہوئے تو کیا ہونے والا ہے کہ 80 کوڑے پڑنے والے ہیں. ادھر حضرات انصار جمع ہو گئے، اس آپس میں تذکرہ کرنے لگے جو ہمارے سردار سعد ابن عبادہ نے کہی تھی وہ مصیبت ہم پر آ پڑی. اب قانون شرعی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال ابن امیہ کو 80 کوڑے حد قذف لگائیں گے. یہ چرچے چل پڑے کیونکہ گواہ تو نہیں ہے نا، اور لوگوں میں ان کو ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ، ان کی گواہی معتبر نہیں قرار دیا جائے گا. مگر ہلال ابن امیہ نے کہا خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکالیں گے. یہ یقین ہوتا ہے ایمان والوں کا جو ان کے پاس تھا. اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال کا معاملہ سن کر قرآنی حکم کے مطابق ہلال سے فرما بھی دیا کہ یا تو اپنے اس دعوے پر 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف جاری ہوگی. ہلال ابن امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے کلام میں سچا ہوں اور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں گے جو میری پیٹھ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دے گا. یہ گفتگو جاری تھی کہ جبریل امین یہ آیات لعان والی لے کر آئے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ آیتیں آئی تو شان نزول کس کا واقعہ ہوا؟ ہلال ابن امیہ کا. اور ایک واقعہ ہے لمبائی کی وجہ سے میں اس کو پیش نہیں کروں گا. جب آیت لعان نازل ہوئی تو حضور نے ہلال ابن امیہ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل فرما دی. ہلال نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید لگائے ہوئے تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن امیہ کی بیوی کو بلوایا اور جب دونوں میاں بیوی جمع ہو گئے تو بیوی سے معاملہ کے متعلق پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ میرا شوہر ہلال ابن امیہ مجھ پر جھوٹ الزام لگاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے. کیا تم میں کوئی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے اور سچی بات ظاہر کر دیں؟ اس پر ہلال ابن امیہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے بالکل سچی بات کہی اور جو کہا ہے حق ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیات قرآن کے مطابق دونوں میاں بیوی سے لعان کرایا جائے. پریکٹیکل حضور کے دربار میں یہ ہوا.
صرف فلسفہ نہیں. بات سمجھے؟ پہلے حضرت ہلال سے کہا گیا تم 4 مرتبہ ان الفاظ سے شہادت دو جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں. ہلال نے اس کے مطابق 4 مرتبہ گواہی دی. جب 5ویں شہادت کا نمبر آیا جس کے الفاظ قرآنی یہ ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر ہلال ابن امیہ سے فرمایا دیکھو ہلال، خدا سے ڈرو کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور یہ 5ویں شہادت آخری شہادت ہے، اسی پر فیصلہ ہونا ہے. مگر ہلال ابن امیہ نے عرض کیا میں بقسم کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے کیونکہ بالکل سچی شہادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا میں حد قذف کی سزا نہیں دیں گے. اور پھر 5ویں شہادت کے الفاظ ادا کر دیے. اس کے بعد آپ نے بھی ہلال کی بیوی سے اسی طرح 4 شہادتیں یا 4 قسمیں لی. اس نے بھی ہر دفعہ میں قرآنی الفاظ کے مطابق شہادت دی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. جب 5ویں شہادت کا نمبر آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو. پھر اس عورت سے خطاب کیا خدا سے ڈرو، 5ویں شہادت آخری ہے، خدا کا عذاب لوگوں کے عذاب یعنی زنا کی حد سے زیادہ کئی زیادہ سخت ہے. یہ سن کر وہ قسم کھانے سے جھجکنے لگی. کچھ دیر اسی کیفیت میں رہی مگر پھر آخر میں کہا کہ واللہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور 5ویں شہادت بھی ان لفظوں کے ساتھ ادا کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو. یہ لعان کی کارروائی مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی، یعنی ان کا نکاح توڑ دیا، اور یہ فیصلہ فرمایا اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس عورت کا بچہ کہلائے گا، ہلال کا نہیں. ہاں یہ قانون ہے ہمیشہ کے لیے. لعان والی عورت اگر لعان پورا کر دے، پوری لعان کا معاملہ پورا ہو جائے تو ایک تو تفریق ہوگی، دوسرے بچہ کس کا کہلائے گا؟ عورت کا بچہ. باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، مگر بچے کو مطعون نہیں کیا جا سکتا. تو ولد زنا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ مگر بچے کو مطعون بھی نہ کیا جائے گا. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو لعان ہوتے ہی دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی طلاق اور تفریق، یا تو وہ طلاق دے یا تفریق کر کے الگ کر دے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد عدت نکاح کرنا امام اعظم کے نزدیک جب جائز ہوگا جبکہ مرد طلاق دے دے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. اگر مرد ایسا نہ کرے تو حاکم دونوں میں تفریق کر دے گا. سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تینوں صورتیں الگ سمجھ میں آئی؟ ہاں. پہلی آیت کا ترجمہ میں نے چھوڑا تھا، میں نے کہا بعد میں کروں گا. یہ آیت ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکۃ. بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر. یہ مزاج بتایا. جو زنا کے خوگر ہوتے ہیں تو ان کو وہ زنا والی بھی چل جاتی. نکاح اگر کر لے تو جائز تو ہو جائے گا، لیکن اس میں طبیعت کی گندگی بتلائی گئی ہے کہ وہ اسی طبیعت کے ہوتے ہیں. شریف عورت شریف مرد ڈھونڈے گی اور ایمان والا، اور جو ہماری یہ ہے کیا کہتے ہیں شریف مرد وہ شریف عورت ڈھونڈے گا یا ایمان والی ڈھونڈے گا. تو نکاح ہو جائے گا اگر زانی مسلمان نے زانیہ مسلمان سے کیا، کسی مسلمان نے زانیہ مسلمان سے کیا تو نکاح ہو جائے گا. لیکن مشرک مرد سے اگر مسلم عورت نے کیا تو نکاح ہی نہیں ہوگا. ارے سمجھ میں آئے؟ ہاں، اس کا خاص خیال رہے. تو یہ تجربہ بتایا گیا ہے کہ گندی طبیعت والے گندی طبیعت والوں کے ساتھ اپنا جوڑ بٹھاتے ہیں. تو کیا خلاصہ نکلا بھائی؟ کیا سمجھ میں آیا تمہارے بچوں؟
زانی مرد اور عورت کو کیا سزا ملے گی؟ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے. اچھا، لیکن 100 کوڑے ثابت کرنے کے لیے بولو کیا کرنا پڑے گا؟ 4 گواہ لانا پڑے گا. اور 4 گواہ جب نہیں لائے گا، اور مشکل ہے نہیں لائے گا وہ، اگر 4 گواہ نہیں لایا تو پھر وہ تہمت لگانے والا ہوا، تو تہمت لگانے والے اور ایک مسلم عورت کو بدنام کرنے والے کے لیے کیا سزا ہوگی؟ بولو 80 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس 80 کوڑے سے بچنے کے لیے جو تیسرا ایک طریقہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بولو لعان ہے. کہ مرد 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کیا بتائے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کیا کہے؟ لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. عورت سے بھی یہی کہا جائے، وہ بھی یہ کرے. تو اب کیا ہوا کہ 80 کوڑے کھانے سے بچ گئے، اور راستہ کھل گیا کہ دونوں میں تفریق ہو گئی ہے. گھٹ گھٹ کے مرد کو جینے کی ضرورت نہیں. ایک خالی شبہ ہے، اس کا جواب ہے. ایک شبہ اور جواب رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لیے ایسی کڑی شرطیں لگائی گئی ہیں تو مجرموں کو تو کھلی چھوٹ مل جائے گی، نہ کسی کو شہادت کی جرت ہوگی، نہ کبھی ثبوت شرعی وہاں پہنچے گا، نہ ایسے مجرم کو کبھی سزا ملے گی. ہے نا؟ جب اتنی سخت سزا کی ہے تو یہ اپنا گواہی اتنی سخت رکھی گئی ہے اور 4 گواہ نہیں آ سکتے تو مجرم لوگ تو برابر زنا کرتے رہیں گے نا. ارے بولو نا. تو یہ تو کھلی چھوٹ ہو گئی، ایک عیب ہو گیا اسلامی قانون میں. نہیں کہہ رہے دیکھو، مگر یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ زنا کی حد شرعی یعنی 100 کوڑے یا رجم سنسار کرنا، اس کی سزا دینے کے لیے تو یہ کڑی شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ 4 گواہ لاؤ. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ شرط. لیکن 2 غیر محرم مرد اور عورت کو ایک جگہ قابل اعتراض حالت میں یا بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے. چھوٹی سزائیں دی جا سکتی ہے کہ تم وہاں کیسے بات کر رہے تھے آپس میں، تم دونوں آپس میں رات کے اندھیرے میں کیسے ملے، تو یہ گھر میں کیا کر رہا تھا. تو وہ جو بڑی سزا ہے سنساری کی یا 100 کوڑے کی وہ تو چھوڑ دو، 4 گواہ نہیں ہے تو. لیکن یہ ہے کہ ناقابل اعتراض حالت میں دیکھ کر برابر کوئی بھی ایک آدمی گواہی دے سکتا ہے، اور اس کو معتبر جان کر حاکم وقت قاضی شریعت جو ہوگا وہ جو سزا مناسب سمجھے گا وہ دے سکتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ سخت کر کے گواہی کو سخت کر کے زنا کی چھوٹ دے دی. اسلام ہے یہ. ایسے تمام امور جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزا جرم ہیں، لیکن حد شرعی کی سزا نہیں بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کے ثوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جا سکتی ہے. 50 کوڑے مارو، قاضی صاحب جو بولیں گے وہ. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں تو اس کی بھی سزا. اس لیے جس شخص نے 2 مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہے تو صریح زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے کہ اس نے زنا کیا، مگر بے حجابانہ اختلاط ملنا، بغیر حجاب کے ملنا، اس کی گواہی دے سکتا ہے، اور حاکم قاضی اس پر تعزیری سزا جرم کے ثابت ہونے کے بعد نافذ کر سکتا ہے. ارے شبہ اور اس کا ازالہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں لعان ہوگا تو اس کا حکم ہی طلاق کا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں 3 حیض کی عدت گزارے گی. طلاق مانا گیا نا اس کو. جیسے کوئی کہے میں نے طلاق بائن دی، سمجھ میں آیا نا؟ تو وہاں بھی عدت وہی ہے. بات سمجھے؟ تفریق کا بھی وہی ہو.